میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، برسایا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اللہ خود فرما رہا ہے، برسانے والا خود فرما رہا ہے، تو کیا ہی برا برساؤ تھا وہ جن لوگوں پر برسایا گیا، وہ کتنا برا تھا کہ وہ لوگ اس سے ڈرائے گئے اور ان کو سزا دی گئی. اونچے مکان سے گرا کر مار دینا، تلوار سے قتل کر دینا، کتنے طریقے ہوتے ہیں مارنے کے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ایسی بارش جو ان سے برداشت اونچی گئی گا. اب یہاں بارش کا ذکر آیا، ایک بات کرنے لگا ہوں. بارش، پانی، ہمارے ہاں بارش کا لفظ کہتے ہیں پانی آنا. مطر عربی میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ برساتا ہے. اعمال برے ہو جائیں تو پانی کی بارش برسنی چاہیے یا پتھروں کی؟ کہہ تو دیا آپ نے. ہلکی سی چوٹ لگ جائے پتھر کی، کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری کھال برداشت کرتی ہے؟ اب میں آپ کو صرف ایک روایت سنا دوں، میرے منہ پر آئی ہے، آپ کو سنا دوں کہ کیا حال تھا. آج کل کچھ لوگ حمایت کرنے لگ جاتے ہیں، ذرا سنیں. ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، نام ہے ان کا حضرت حنظلہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تھا. حضور کے ساتھ جنگ میں گئے تھے، ان پر غسل واجب تھا، انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا، یہ شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا حضور ہمارے سامنے ان کا جسم یہاں موجود تھا، نظر نہیں آ رہا. حضور نے اوپر دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، فرشتے ایک تخت لائے تھے، اس پر ان کو غسل دے کے لائے تھے. حضور نے بتایا ان پر غسل واجب تھا، غسل نہیں کیا ہوا تھا، فرشتے غسل دینے آسمانوں پہ لے گئے تھے. تو ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا بیان ہے، دھیان سے سن لیں. یہ اس لیے سنا رہا ہوں، صحابی کے بیٹے ہیں. صحابی کے بیٹے کا بیان سن کر آپ کو اندازہ ہو کہ کیا حال ہے. آج جو لوگ حمایت کرتے ہیں وہ سنیں. وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں یزید اور اس کے ساتھیوں نے وہ کام کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے. صحابی کا بیٹا بیان دے رہا ہے کہ یزید پلید نے وہ کام کیے، ہم ڈرنے لگے کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برس پڑے. اور آج لوگ حمایت کریں تو افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، میں نے سنائی. اللہ نے قوم لوط پر بارش برسائی اور خود اللہ فرما رہا ہے فساء مطر المنذرین. کتنی بری بارش، کتنی شدید بارش خود اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ بری بارش تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قوم، اس سے جن سے ڈرائے گئے وہ لوگ، اس بارش سے وہ ایمان کی دولت سے محروم مومن نہیں تھے، وہ سب اس میں تباہ ہو گئے. خود اللہ فرماتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا سب کو. کہتے ہیں جی بارش ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے، بارش کی وجہ سے ہریالی آتی ہے، یہی مشہور ہے نا. لیکن اللہ اسی بارش کو عذاب بنا دے تو پھر تباہی آتی ہے، پھر ہریالی نہیں آتی. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم جب بھی دعا کریں
بارش ہو تو دعا کریں اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا، رحمت کی بارش ہو، باران رحمت، زحمت نہ بنے، زحمت بنتا ہے ہمارے عمل سے، اللہ کی طرف سے اگر عذاب ہو تو اس کا بیان ہوا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے بہت سے مسلمان نہیں تھے۔ شہروں کو الٹ دیا گیا، ہلاکت ان کے لیے ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عبرت سی جس کو کہتے ہیں نا، واقعہ سن کے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں، ہم برائی سے بچیں۔ اگر ہم پہلوں کا حال سن کے برائی سے نہیں بچ رہے تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے اچھائی نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ایک بات سمجھداری سے جواب دیجیے گا۔ کسی کے جسم میں سیپٹک ہو جائے، زہر بھر جائے، زخم ہوتا ہے نا، وہ زخم میں زہر بن جاتا ہے، تو اس جگہ کو چیرا لگانے کے لیے خود پیسے دیتے ہو ڈاکٹر کو یا نہیں؟ یہ نکال دے ورنہ میرا پورا جسم زہر بھر جائے گا، مر جاؤں گا۔ تو انگلی خراب ہو گئی یا کسی جگہ زخم لگ گیا، خود پیسے دیتے ہو۔ ویسے تو کوئی آپ کو کانٹا بھی چبوئے تو آپ تو ہوتا کون ہے، تو نے ایسے کیسے کیا؟ یہاں خود پیسے دے رہے ہیں، اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ فوراً چیرا لگا تاکہ یہ زہر پھیلنے نہ پائے۔ میں نے جو بات کی ہے، زہر جسم کے لیے ہلاکت، آپ اس کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، تو گناہ اور خرابی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی گناہ کو نہیں روکا جائے گا اور وہ قوم میں پھیل جائے گا، پوری قوم خراب ہوگی یا نہیں؟ اونچی آپ کہیں گے جی وہاں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمارا بس تھوڑی ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے، آپ کے گھر تک بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بتائیے۔ اور جب گھر میں آئے گی تو گھر والے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی ڈینگی بخار پھیلا ہوا ہے تو ڈینگی سے بچاؤ جی۔ وہ لڑکیاں جو پورے کپڑے نہیں پہنتی وہ بھی پہننے لگ گئیں کہ ڈینگی نہ ہو جائے، اللہ سے نہیں ڈری، مچھر سے ڈر گئی۔ جی یہ پانی یوں نہیں رکھو جی، اس طرح نہ کرو، صفائی رکھو۔ آپ نے اس چیز سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کی۔ اسی طرح بتا رہا ہوں کہ گناہ ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی پھیلتا ہے تو پھیلے، ہم تو نہیں ہیں، نہ، میری آپ کی خاموشی بھی پھیلا سکتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچانا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی ایک گناہ کی وجہ سے۔ آپ نبیوں کا حال سن رہے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، اور اب حضرت لوط کا بیان۔ آپ نے ان نبیوں کا بیان سنا تو آپ جان لیجئے کہ ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے۔ آگے ذکر شروع ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بن کا لفظ بھی آیا، ایکا بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر،
اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا رب. میں پچھلے جمعے اشارہ کر چکا، یہ مدین علاقہ اردن کے قریب ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام آئے. اس کو بن کا لفظ بھی کہا گیا. ان کی قوم کا جرم کیا تھا؟ میں پچھلے جمعے آپ کو اشارہ کر چکا. ناپنے تولنے میں ڈنڈی مارتے تھے، لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ. جب کسی سے لے رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں زیادہ آئے، دے رہے ہیں تو کم جائے. اسی طرح ناپ میں تول میں کمی، ملاوٹ والے باتیں. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پورا ناپا کرو اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو. یہ میزان، کل قیامت کے دن ہمارے عمل بھی ترازو میں رکھے جائیں گے. وہ ترازو یاد رہے تو اس ترازو کا معاملہ شاید درست رکھیں. وہ ترازو یاد نہیں ہے تو یہاں پر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کون سی چیز ہے؟ آپ پیٹرول لینے جائیں، میٹر ہے، اس میں بھی وہ جناب ڈنڈی مار لیتے ہیں. کیسے فٹ کیا ہوا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں طریقے کہ جی کیا کیا ہوتا ہے، کس کس طریقے سے کوشش. یہ جو بچانے والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا برتنوں پہ نام لکھے جاتے تھے، اب بھی چھوٹے علاقوں میں ہوگا، رواج ہوگا. برتن ایک جیسے ہوتے ہیں تو کہیں جائیں تو مکس نہ ہو جائیں. وہ ایک شخص تھا، اس کا ملازم تھا، اور وہ ملازم بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا چالاک آپ کی زبان میں، حالانکہ چالاک کے معنی بہت اچھے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین عقل والا. وہ دیکھتا تھا کہ اس کا جو مالک ہے وہ کنجوس ہے، ویسے تو اس کو بخشش نہیں ملتی، کچھ اور نہیں ملتی، تو وہ جو بھی سودا لانے کو کہتا تھا نا اس میں سے پیسے بچاتا تھا. مالک نے بجائے اس کے کہ تھوڑا سا اس کا دل جوئی کر دے، وہ برائی سے روکے، وہ کہتا تھا پہلے خود جا کے بازار سے مال ریٹ معلوم کرتا تھا، پھر اس کو پیسے دیتا تھا کہ جا لے آ. ڈبل تکلیف اٹھانا، جب گیا ہے تو خود ہی لے آ. پہلے جناب بھاؤ پوچھنا ہے، پھر آ کے اس کو پیسے دینے، جا تو لے کے آ. برتنوں پہ نام لکھوانا تھا. اس کا نام تھا حسن. نام تو بہت اچھا تھا. اس نے کہا برتنوں پہ جاؤ نام لکھوا لو. وہ پہلے پورا بازار گھوم گیا کہ برتنوں پہ نام لکھنے والے ایک ایک حرف کا کیا لیتے ہیں. اچھی طرح اس نے چیک کر لیا بات چیت کر کے کہ اس سے کم پہ کوئی نہیں کرے گا. برتن گن کے دیے، حروف بھی گن کے دے دیے. اب حسن میں کتنے آتے ہیں؟ 3 حروف ہے، تو 3 حروف کے 10 برتن تھے، اس نے گن کے پیسے دے دیے. جاؤ فلانے چوک میں فلانا بندہ بیٹھا ہے، اس سے ان برتنوں پہ نام لکھوا لاؤ. وہ چوٹ مارتے تھے، ان کے پاس جو بھی طریقہ تھا. آج کل تو مشینیں آ گئی. وہ اس کے پاس گیا، بازار وہ بھی پھرا، اس نے بھی بچانا تھا، عادت تھی بچانے کی. اس نے دیکھ لیا کہ جو مالک نے ریٹ دیا ہے اس سے کم پہ مارکیٹ میں کوئی راضی. وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا یہ برتن ہے، ان پہ نام لکھنا. کیا نام لکھنا؟ ان کا خس لکھ دو. خس کیا لکھ دو؟ کتنے حروف ہیں؟ 2. اور سن، خے کا نقطہ جو ہے نا اس کی چوٹ نہ مارنا، وہ میں تجھے بتاؤں گا کہاں مارنی ہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ سارے برتنوں پہ کر لیا. یہ اپنا گھوم پھر کے جتنے پیسے اس نے بچانے تھے، اپنے بچا کے جو لینا تھا کھانا تھا کھا لیا. واپس آیا، کیوں بھئی ہو گیا؟ جی ہو گیا. اب بتا بھئی چوٹ کہاں مارنی ہے؟ اس نے کہا تو نے چوٹ ہی مارنی ہے نا، وہ خے کے اوپر مارنے کی بجائے سین کے پیٹ میں مارتے. پیسے بچا لیے. ہیرا پھیری کی. بتائیں جس قوم کو عادت ہو ناپ تول میں خرابی کی، حساب میں خرابی کی،
کرپشن کی جب عادت پڑ جائے تو بتائیے پھر وہاں کوئی حلال روزی کھائے گا؟ کسی کو کہے نا یار رشوت نہیں دیا کرو، بتہ نہیں دیا کرو، اس طرح مولانا صاحب کام ہی نہیں چلتا، سیدھے سیدھے تو کام ہی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ کا کیا حال. ابھی یہ بہانے میرے سامنے کر دو کہ شاید میں چپ ہو جاؤں، خدا کو کیا جواب دو گے؟ تم نے بھروسہ لوگوں پہ کیا، اللہ پر. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کیا یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے؟ سوچنا چاہیے. ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں محروم کر رہے ہیں. تو اس قوم کی خرابی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی. اور کیا فرما رہے ہیں نبی؟ یہ جو تم پورا پورا ناپ تول نہیں کرتے ہو نا، وزن میں بھی اور پیمائش میں، آگے وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کا ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو یہ گھاٹے والی بات ہے. تم گھٹانے والوں میں پڑ رہے ہو تو خود بھی گھاٹا ہی پاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ذرا پڑھو. سچا تاجر، اونچی کہیے گا، قیامت کے دن نبیوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقوں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تجارت میں کتنی برکت. اور فرمایا یہ جو قسم کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں بیچتے ہوئے، فرمایا مال بک جاتا ہے، پیسے بھی آ جاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی. اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، فرما دیا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے. ہم میں سے کا مطلب کیا؟ وہ مسلمانوں میں سے نہیں. یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. چیزیں کم کر کے لوگوں کی نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. ٹائم ہو گیا، زیادہ آگے بڑھا نہیں سکتا، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے. لیکن پھر وہی بات کہوں گا، اے لوگو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ رازق کون ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ تو جیسا اس نے سکھایا ہے ویسا کرنا ہے. پہلی قوموں والی برائی اپنے اندر آنے دینی. اور اگر ابھی تک کوئی مجرم ہے تو سچی توبہ کرے. مرد و عورت کس طرح رہنا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، اور ناپ تول کے حوالے سے بھی سن لیا، ایمان کے حوالے سے بھی سن لیا. جو ایمان والا نہیں، آپ کے گھر میں بیٹا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس کو کوئی برکت ملنے والی نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.